ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم نے پہلے آدھا چیپٹر پڑھ چکا ہے اور جو باقی ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ جب لوگ مار مار کر تھک گئے تو مسافروں میں سے کسی نے کہا، اے ٹھہرو ٹھہرو، یہ تو وہی کھوجی ہے جو 5-7 روز سے اس سرائے میں ڈیرہ جمائے ہیں۔ ڈیرہ جمائے رہنے کا مطلب رہنا، زندگی بسر کرنا، زندگی گزارنا، ٹھیک ہے۔ فوراً چراغ جلایا گیا۔ لوگوں نے پہچانا تو دیکھا کہ یہ تو وہی 13ویں صدی کا بالشتیہ کھوجی ہے۔ جب فوراً چراغ جلایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ وہی 13ویں صدی کا بالشتیہ کھوجی۔ بالشتیہ کا مطلب ایک بیتے کے برابر، ایک بالشت کے برابر۔ اصل میں بالشت بولے تو ایک شبر، جس کو عربی میں کہتے ہیں شبر، ٹھیک ہے، ایک بیتے کے برابر، مطلب وہ بہت چھوٹا آدمی رہتا ہے، بونا جس کو ایلف کہتے ہیں انگلش میں، وہ، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں یہ تو وہی چھوٹا آدمی ہے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کمہار سے کہا، سب لوگوں نے ایک زبان ایک ساتھ مل کر بلیک اسمتھ سے کہا، چھوڑ دے چھوڑ دے، چور نہیں ہے، کھوجی ہے، برتنوں کے دام ہم دیں گے۔ مطلب یہ تو چور نہیں ہے، یہ تو کھوجی ہے بھائی، اس کو تو ہم مار دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے وجہ سے جو بھی تمہارے برتن کا نقصان ہوا ہے اس کا پورا پیسہ ہم لوگ مل کر دے دیں گے۔ اللہ نہ کر کہ میاں کھوجی کی جان بچی، کچومبر تو نکل ہی چکا تھا۔ کچومبر مطلب کیا ہے؟ ہڈی پسلی سب ایک ہو جانا، ککمبر، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی کمہار نے انہیں چھوڑا ان کی رگ حمیت فڑک اٹھی۔ رگ حمیت بولے تو رگ حمیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہم کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، جیسے غریب کو دیکھتے ہیں تو اس کی غربت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس کو دے دیتا، ٹھیک ہے۔ نبض، جس کو نبض کہتے ہیں، رگ مطلب نبض، حمیت بولے تو جوش یا تو مروت، انسانیت کی رگ ان کی بھڑک اٹھی، مطلب کھل گئی، اٹھ گئی ان کی رگ حمیت۔ فڑکنا کا مطلب اٹھنا، جاگ اٹھنا، زمین پر بیٹھ گیا۔ اب مطلب ان کی رگ حمیت مطلب انسان کی جو رگ ہوتی ہے، اب مار کھانے کے بعد اب تو برا لگ رہا ہے، تو برا لگنے کے بعد کچھ بھی ہو وہ وہاں سے اٹھے، کہنے لگے، ارے کمہار گیدی، ہٹتا ہے یا مارو کرولی؟ اے بے عزت کمہار، ہٹتا ہے یا تو تیرے سر پر ابھی چاقو مار دوں۔ یار، لوگوں نے جب کھوجی کی حالت غیر دیکھی، حالت غیر کا مطلب جیسے پہلے حالت تھی ویسے نہیں، ابھی جو مار کھانے کی حالت ہے وہ والی حالت، جب حالت غیر دیکھی تو کوئی جسم دبانے لگا، کسی نے سر سولایا، کسی نے سہارا دیا اور میاں کھوجی ذرا سی دیر میں گرد جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابھی مطلب اتنا مار کھا گیا ہے کہ یہ خود اٹھ بھی نہیں پا رہا ہے، اب اس کو دوسرے لوگ اٹھا لیں تو کھڑے ہونے کے بعد اپنے باڈی کے جو بھی گرد ہے، جو بھی دھول ہے وہ جھاڑنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر آزاد کو خبر ملی، آزاد اس کے ساتھ جو کہاں گیا تھا، لکھنؤ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ ادھر آزاد کو خبر ملی کھوجی چوری کرتے پکڑا گئے ہیں، کسی مسافر کی ٹوپی چرا لی تھی۔ کسی نے آزاد کو بتایا کہ کمہار کی ہنڈیاں چرائے گئے تھے۔ ہنڈیا کا مطلب ہوتا ہے ہانڈی، ایک جس میں پانی رکھتے ہیں نا، سراہی، پوٹ جس کو کہتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ پکڑے گئے، بے بھاؤ کی پڑی۔ بے بھاؤ کی پڑی کا مطلب بے قیمت کی پڑی، مطلب اتنا مار کھائیں جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں، مطلب وہاں جتنے لوگ تھے سب لوگوں نے الگ الگ باتیں آ کر آزاد کو بتائی کہ اس کیس میں مار کھائے ہیں، دوسرے نے کہا اس کیس میں مار کھائے، تیسرے نے کہا اس کیس میں مار کھائے، تو مطلب جتنی باتیں اتنے منہ تھے، ٹھیک ہے۔ آزاد کو بہت صدمہ ہوا کہ ان کا ساتھی اور چوری کی علت میں گرفتار ہوا۔ ان کا ساتھی اور چوری کی علت میں گرفتار ہوا، مطلب آزاد کو بڑا دکھ ہوا کہ اس کا ساتھی اور وہ بھی چوری کے سبب گرفتار کیا گیا، چوری کے سبب پکڑا گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر یہ بات ان کے دل کو نہیں لگتی تھی، انہیں یقین نہیں آتا تھا، لیکن اس کا آزاد کے دل یہ بات ماننے کے لیے
راضی نہیں تھا، اور پھر وہ اس بات کو یقین نہیں کرتا تھا کہ وہ اس طرح چوری کیا ہوگا۔ بھلا ان کا یار کھوجی ایسا کرے، وہ چوری چکاری کیا جانے؟ میرا دوست کھوجی جو ہے وہ چوری کرنا کیا جانے؟ میں مان ہی نہیں سکتا ہوں۔ وہ تو بس فکرہ بازی جانتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے اور دون کی لیتا ہے۔ بھلا چوری چکاری بھی کرتا تو کمہارے کے ہنڈیوں کی کیوں؟ وہ تو فکرے بازی کرتے ہیں، مطلب صرف بولتے رہتے ہیں، سینٹینس بولتا ہے اور پھر اپنی تعریفیں کرتا ہے، اور دون کی لیتا ہے مطلب فالتو باتیں بولتا ہے۔ اور اگر وہ چوری بھی کرے گا تو یہ ایک پوٹ کیوں چوری کر لے گا؟ مطلب مجھے یقین نہیں ہے۔ آزاد کو غصہ آ گیا، جلدی سے چارپائی سے اترے اور لکڑی ہاتھ میں لی کہ جو بولے گا اس کو مزہ چکھا دوں گا، اور کھوجی کی مزاج پرسی کو چلا۔ ٹھیک ہے، آزاد بھی اپنی لکڑی لیا اور وہاں سے نکل گیا، اور جو بھی ابھی کھوجی کے بارے میں الٹا سیدھا بولے گا اس کا مزہ اس کو چکھا دوں گا، مطلب وہ جو بولے گا اس کی سزا اس کو دے دوں گا۔ اور کھوجی کی حالت اور پھر کیفیت پوچھنے کے لیے کھوجی کے پاس چلے گیا۔ پرسی کے معنی ہے پوچھنا۔ ابھی آزاد اپنی کوٹری سے باہر نکلے ہی تھے کہ ان کے کان میں آواز آئی، ہاتھ دھیرے گیدی کی، ہاتھ تیری گیدی کی، ہاتھ تیری، مطلب ہٹ رے تیرے گیدی کی، بے عزت آدمی کی، بڑا آزاد بنا پھرتا ہے۔ ایسے آزاد بہت دیکھے ہیں۔ مردود چارپائی پر پڑا، کھر کیا، کیا کیا اور ہماری خبر نہ لی۔ اب وہاں سے وہ نکل لیا ہے، مار کھا کے نکلنے کے بعد جو ہے بڑا آزاد بنا پھرتا ہے، اپنے دوست آزاد کے بارے میں ہی بول رہا ہے، بڑا آزاد پھرنے لگتا ہے۔ ایسے آزاد بہت دیکھے ہیں، میں نے ایسے دوست آزاد کی طرح بہت دیکھے ہیں۔ مردود چارپائی پر پڑا، کھر کیا مطلب چارپائی پہ لیٹ کر اپنے چادر کو ادھر سے ادھر کھینچ رہا ہے، اور میری حالت بھی نہیں پوچھا اور ہماری خبر بھی نہ لی۔ یہ سن کر آزاد مسکرائے۔ ابھی 2 قدم چلے ہوں گے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ کھوجی جھومتا جھامتا چلا آتا ہے اور بڑبڑاتا جاتا ہے، نہ ہوئی کرولی، ورنہ اس وقت کمہارے کی لاش پھڑکتی ہوتی مطلب مرنے کے قریب ہوتی۔ کھوجی خیر ہم کو تو پیچھے گالیاں دینا، اب یہ بتاؤ کہ ہاتھ پیر تو نہیں ٹوٹے؟ ہاتھ پاؤں؟ کھوجی بولا، ہو نہ ہو، یہ لوہے کی سلاخیں ہیں، مطلب میرے پاؤں جو ہیں یہ لوہے کی سلاخ ہے، لوہے کے جیسے مضبوط ہیں۔ 50 آدمی گھیرے ہوئے تھے، پورے 50۔ وہ ہاتھ دکھائے کہ سب دنگ رہ گئے۔ چٹکیوں میں گھیرا توڑ لوگوں کو بکھیر کر رکھ دیا۔ نہ ہوئی کرولی، اس وقت قسم امیر علیہ السلام کی 4-5 لاشیں پھڑک رہی ہوتی۔ اگر میرے پاس چاقو ہوتی تو میں اپنے امیر، اپنے سلطان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کے 4-5 لاش اب تک مرنے کے قریب رہتے۔ آزاد مزاجدار تھا، مطلب مزاجدار کا مطلب جو لوگ مذاق کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مزاجدار تھا۔ مسکرا کر کہا، وہ کیسے؟ کھوجی نے فوراً ہاتھ پھینک کر کہا، واللہ میں اس وقت فلجھڑی بنا ہوا تھا۔ فلجھڑی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو 27 رجب کو مناتے ہیں تو وہ لوگ ایک طرح کے کیا کرتے ہیں، جس میں سے روشنی نکلتے ہیں، اس کو جلانے سے اس کو کہتے ہیں فلجھڑی، مطلب ایک طرح کیا روشن دان چیز ہے، روشنی دینے والی چیز ہے۔ بس کیفیت یہ تھی کہ 10 آدمی اس کندھے تو 10 آدمی اس کندھے، میں جو پھرا تو کسی کو انٹی دی، وہ دھم سے زمین پر گرا۔ انٹی دی کا مطلب ایسے جب کہ انگلی جو بجاتے ہیں، جیسے ہی میں نے انگلی کی طرح اپنے کندھے کو ہلایا تو 10 آدمی ادھر گرے اور 10 آدمی دوسرے طرف گرے۔ کسی کو کولہے پر لاد کر مارا، کولہے پر کسی کو اپنے کمر پر باندھ کر یا تو اپنے کمر سے مارا، اور پھر دوسرے لوگوں کو بہت طریقے سے مارا۔ کھٹ سے جھپر، کھٹ کی پٹی پر، مطلب بہت جلدی میں ان لوگوں کو مار دیا۔ 2-4 تو میرے رعب میں آ کر ہی گر پڑے، 2-4 لوگ میرے غصے کو دیکھ کر ہی گر پڑے۔ 10-12 کی ہڈی پسلی ایک کر دی، 10-12 کی ہڈی پسلی سب توڑ دی۔ جو میرے سامنے آیا اسے نیچے دکھایا، جو بھی میرے سامنے آتا میں اسے اپنے قدموں کے نیچے بوس کر دیتا۔ مار کر کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ کشتوں کا مطلب ہوتا ہے خون، پشت مطلب باڈی، تو مطلب مار کر میں خون سے باڈی بنا دیا تھا۔ اور وہ کمہار گیدی تو ساری عمر یاد رکھے گا کہ کس سے واسطہ پڑا تھا، کہ وہ آدمی کس سے ملا تھا، وہ یاد رکھے گا اپنی پوری زندگی تک۔ آزاد نے بہت غور سے یہ سب کچھ سنا اور کہا،
درست فرمایا، آپ کی ذات شریف سے یہی توقع تھی۔ مردہ چنی کنند، یعنی بہادر ایسے ہی کرتے ہیں۔ مردہ چنی کنند، جو بہادر آدمی رہتے ہیں وہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ اچھا اب کچھ دیر آرام کیجیے، صبح سویرے نواب صاحب کے ہاں جانا، حاضری دینا ہے، رسم دنیا ہے۔ رسم دنیا ہے کا مطلب وہاں گانا بجایا جائے گا اور پھر بہت سارے گیت اور سانگ گائے جائیں گے، وہ ہم کو جا کر دیکھنا ہے۔ ان سے رخصت بھی ہو لیں گے مطلب آخری بار ہم نواب صاحب سے بھی مل لیں گے۔ کھوجی یہ سن کر جھوم اٹھے اور کہا، واللہ آزاد تم بھی عالم میں انتخاب ہو، مطلب تم بھی بہت چنندہ لوگوں میں سے ہو، لیکن یہ ترکی کا سفر اور وہ بھی بحری راستے سے ذرا خطرناک ہے۔ خیر کچھ دیر آرام کر لو، شب بخیر شب بخیر۔ مطلب اب ہندوستان سے ترکی جانا ہے، وہ بھی بحری راستہ مطلب سمندروں کے راستے سے جانا ہے، وہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور تھوڑا آرام کر لو، شب بخیر، آپ کی رات اچھے گزرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا پورا کوشچن آنسر لکھنا ہے۔ کتنا ہے اس میں؟ 7 ہے، 7 کوشچن آنسر اور جو معنی دیا گیا ہے وہ پورا لکھ کر ہمیں بھیجنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔